السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، اور وہ ان لوگوں کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، بلکہ کے پی کے وہ تمام لوگوں کے اس وقت جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جب تحریک انصاف پہ یہ الزام لگتا ہے کہ تحریک انصاف آپریشن کے خلاف ہے، تو میں کئی جگہوں پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ رائے غلط ہے۔ جو بھی یہ رائے اسلام آباد میں بیٹھ کے بنا رہا ہے وہ شاید کے پی کے گیا نہیں ہے، وہ کے پی کے لوگوں کو ملا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی آپریشن کے خلاف ہے، بلکہ کے پی کے 99% لوگ جو ہے وہ کسی بھی طرح کے آپریشن کے خلاف ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کے پی کے لوگ جو ہے وہ دہشت گردوں کے حامی ہیں، دہشت گردی کے حامی ہیں۔ میں نے آپ کو کئی ویڈیوز میں حوالہ دیا ہے، کیونکہ وہ ہماری کئی گھنٹوں پہ محیط ملاقات تھی قبائلیوں کے ساتھ۔ تو جب بھی اس ملاقات میں سے کسی بھی موضوع سے ریلیونٹ چیز آئے گی تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، اور جب آپ لوگوں کو جا کے ملتے ہیں تو آپ کو اصل حقائق کا پتہ چلتا ہے۔ میں نے قبائلی لوگوں سے یہ پوچھا، میں رضوان غلزئی صاحب اور وسیم ملک صاحب اور ہم سب موجود تھے وہاں پہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کیوں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پرسیپشن میٹر کرتی ہے، فیکٹس میٹر نہیں کرتے، تاثر میٹر کرتا ہے، حقائق میٹر نہیں کرتے، کہ جو تاثر بن جاتا ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ تاثر کیا بن گیا ہے۔ اس وقت کے پی کے اندر جو تاثر بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو آپریشن وفاقی حکومت کرنا چاہتی ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ کرنا چاہتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے یہ امریکہ سے ڈالرز لینے کے لیے کے پی کے اندر بھی آپریشن لانچ کرنا چاہتی ہے، اور افغانستان کے ساتھ بھی جنگ کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی پاکستانی، چاہے وہ کے پی کے اندر ہو، پنجاب کے اندر ہو، کسی بھی صوبے کے اندر ہو، اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد اس کے لیے اگر اس کی کوئی رشتہ داریاں ہیں یا اس کے کوئی تعلقات ہیں یا ان کا کلچر ملتا ہے افغانستان کے ساتھ، تو وہ اس کے بعد ہے۔ سب سے پہلے ہر ایک کے لیے پاکستان ہے، اور اگر کسی کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں تو اس کے لیے پہلے پاکستان ہے، بعد میں ایران ہے۔ تو اس کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی یہ تو نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اوپر آ کے اور افغانستان قبضہ کر لے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کے پی کے جو لوگ ہیں ان کے اندر اس جو موجودہ وفاقی حکومت ہے یہ اتنی ان پاپولر ہے، اور اس حکومت کی اتنی نفرت ہے، اور یہ حکومت اتنی بدنام ہے، ان کو اس حکومت کے ہر ایکٹ سے اختلاف ہے، ان کو ان کے ہر اقدام پہ شک ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ حکومت وہاں پہ جو آپریشن لانچ کرنا چاہتی ہے، لانچ کیا ہوا ہے، جو کر رہی ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ کر رہی ہے، اور وہ اس لیے کر رہی ہے کہ وہاں سے یہ منرلز نکالنا چاہتے ہیں، اور کے پی کے لوگ نکالنے نہیں دے رہے، تو یہ وہاں پہ آپریشن کے نام پہ لوگوں کو وہاں سے نکال کے اور آئی ڈی پیز ان کو بنا دیں گے، اور لوگوں کو وہاں سے نکال کے اور اس کے بعد یہ منرلز نکالیں گے۔ اب یہ تاثر ہے، ہو سکتا ہے یہ تاثر 100% غلط ہو، لیکن اب یہ تاثر بن چکا ہے۔ کے پی کے لوگ وفاقی حکومت پہ، شہباز شریف پہ 1% بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کے پی کے لوگ؟ آپ کہیں گے کہ بھائی تم کون ہوتی ہوئی کہنے والے کہ کے پی کے لوگ؟ بھائی کے پی کے میں صرف تحریک انصاف تو نہیں ہے، کے پی کے میں تو مولانا فضل الرحمان کے لوگ بھی ہیں، کے پی کے میں تو کہیں کچھ جگہوں پہ نون لیگ کے بھی لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کچھ جگہوں پہ لوگ ہیں، اے این پی کے بھی لوگ ہیں، اور تم کہی جا رہے ہو کہ کے پی کے لوگ۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ملٹری آپریشن کی صرف تحریک انصاف مخالفت کر رہی ہے تو کہیں نہ مولانا فضل الرحمان کو کہ وہ پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ میں ملٹری آپریشن کو سپورٹ کرتا ہوں، کہیں نہ اے این پی کو کہ وہ سپورٹ کریں، کہیں نہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کے پی کے اندر وہ کہیں کہ ہم ملٹری آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جو اپوزیشن لیڈر ہیں کے پی کے اسمبلی کے اندر وہ تو نون لیگ کے ہیں، عباد صاحب ہیں، عباد صاحب کو کہیں نا کہ پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ میں ملٹری آپریشن کو سپورٹ کرتا ہوں۔ جو مخصوص نشستیں عدالت کے ذریعے جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس جمال خان مندقیل، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس عامر فاروق، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس علی باقر نجفی، عامر فاروق، ان ساروں کے ذریعے جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کے حق کی مولانا فضل الرحمان، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی میں تقسیم کروائی گئیں کے پی کے اندر، وہ جو مخصوص نشستوں والے ایم پی ایز ہیں انہوں نے حلقوں میں تو نہیں جانا نا۔ ان کو کہیں کہ ایک پریس کانفرنس کر دیں کہ ہم ملٹری آپریشن کے ساتھ ہیں، ان کو کہیں ایک ٹویٹ ایک کر دیں کہ ہم ملٹری آپریشن کے ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ تاثر غلط ہے کہ پی ٹی آئی آپریشن کے خلاف ہے، نہیں، کے پی کے لوگ آپریشن کے خلاف ہیں، اور ان کے اندر یہ بہت سخت ایک اوپینین پائی جاتی ہے کہ کے پی کے اندر جو آپریشن ہے وہ
امریکہ کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے, منرلز نکالنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور پاکستان اگر افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے تو وہ بھی امریکہ کی ایما پہ لڑ رہا ہے. یہ پرسیپشن ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ پرسیپشن 100% غلط ہو, لیکن اب یہ پرسیپشن بن چکی ہے, اور اس پرسیپشن کو کون چینج کر سکتا ہے؟ ایک ہی شخص ہے, اور جس کا نام ہے قیدی نمبر 804 عمران خان. لوگ اس کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کے پی کے لوگ جو ہے وہ اس آپریشن کے خلاف ہیں, تو میں نے ان قبائلیوں سے ایک سوال کیا. میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے, کیا آپ حامی ہیں, آپ ہمدردی رکھتے ہیں دہشت گردوں کی؟ انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بات بتائیں, ہم جن علاقوں میں رہ رہے ہیں, ہمارے بچے جہاں پہ رہ رہے ہیں, ہماری فیملیز جہاں پہ رہ رہی ہیں, ہماری خواتین جہاں پہ رہ رہی ہیں, ہمیں دہشت گردی کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ لوگ یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں دہشت گردوں سے بات چیت کی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے ہماری زندگیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں, ہمارے بچوں کی تعلیم ڈسٹرب ہوتی ہے, ہمارے کاروبار ڈسٹرب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹورزم ڈسٹرب ہوتا ہے, اور ٹورزم جو ہے وہ ہمارا مین سورس آف انکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نقصان ہی نقصان ہے دہشت گردی کا, ہم کیسے دہشت گردوں کے حامی ہو سکتے ہیں, ہم کیسے دہشت گردی کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے, بھگت تو ہم رہے ہیں, آپ لوگ کہاں بھگت رہے ہیں؟ بھگت تو ہم لوگ رہے ہیں. یہاں پہ جب بھی کرفیو لگتا ہے ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, ہماری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہیں, تو ہم کیوں دہشت گردوں کے حامی ہوں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا صرف اختلاف جو ہے وہ طریقہ کار پہ ہے کہ آپ یہاں کی پولیس کو یہ اختیار دیں, یہاں کے لوگوں کو آن بورڈ لیں, یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے آپ چلیں گے تو یہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں کے لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر آپریشن کریں گے تو آپریشن ناکام ہوگا. اور دیکھیں سوات کا جو آپریشن ہے, جس پہ ہمیں شیریں زادہ بھائی نے, جب عمران ریاض خان صاحب وہاں پہ رہ رہے تھے اور ہم وہاں پہ جاتے تھے, اور شیریں زادہ بھائی نے ہمیں وہ پورا علاقہ پھرایا اور بتایا, تو شیریں زادہ بھائی جو ہیں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جو سوات کا آپریشن یا اس علاقے میں جتنے آپریشن جو کامیاب ہوئے تھے نا, اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ مقامی لوگ ساتھ تھے, مقامی لوگوں نے ناکے لگائے, مقامی لوگوں نے چوکیاں بنائیں, مقامی لوگوں نے اسلحہ اٹھا کے اور وہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے فوج کے ساتھ, اس لیے وہاں پہ آپریشن کامیاب ہوئے تھے. تو لہٰذا وہاں کے لوگ بالکل دہشت گردی کے خلاف ہیں, دہشت گردوں کے خلاف ہیں, لیکن ان کو طریقہ کار سے اختلاف ہے, وہ آپریشن نہیں. وہ پہلے ہی چاہتے ہیں کہ وہاں کے آپ عمائدین کو, وہاں کے مشران کو, وہاں کے جو ملک ہیں, وہاں کے جو سردار ہیں, وہاں کے جو بزرگ ہیں, ان کو آپ جو ہے وہ آن بورڈ لیں. اب اس سارے میں معاملہ کیا, اب جو سہیل آفریدی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مزاحمت کے لیے آئے ہیں, وہ لڑائی کے لیے آئے ہیں, اور وہ لڑائی میں اترنے سے پہلے, وہ وفاق سے اور اسلام آباد سے لڑائی سے پہلے وہ اپنے لوگوں میں جا رہے ہیں. آج انہوں نے 2 اقدامات کیے ہیں. پہلا یہ ہے کہ انہوں نے ایک جرگہ بلا لیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کل جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی کا اجلاس اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب کے ساتھ ملے ہیں, اور اس کے بعد کل 2 بجے جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا. اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں. پہلے یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی اور مستقبل کا فیصلہ صوبے کے لوگ خود کریں گے, کسی کو بھی بند کمروں کے فیصلوں کو عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بروز ہفتہ 25 اکتوبر ضلع خیبر تحصیل باڑہ میں تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر قبائلی عمائدین, مشران اور نوجوانوں کا بڑا امن جرگہ منعقد کیا جائے گا. اب دیکھیں جرگے تو کچھ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کیے تھے, لیکن اس کے پیچھے بدنیتی تھی, اس کے پیچھے نیک نیتی نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے جو جرگے کیے تھے وہ مشران کو, وہاں کے بڑوں کو ٹریپ کرنے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے کیا تھا. لیکن سہیل آفریدی اس لمحے تک, آگے وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, اس لمحے تک وہ نیک نیتی کے ساتھ جرگے بلا رہے ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.